کو حاصل نہ کرنا، اور ایک تیسرا سبب وہ یہ ہے کہ نمازوں سے غفلت برتنا۔ فرض نمازوں سے غفلت برتنے کی وجہ سے عموماً آدمی گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور آپ معاشرے میں نظر ڈال کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ نمازوں کے پابند ہوں اور اس طریقے سے نمازیں پڑھتے ہوں جس طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، ظاہری اعتبار سے، قلبی اعتبار سے، اور پورے شعور کے ساتھ، پوری آگاہی کے ساتھ، ایسا نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور طریقے سے نماز پڑھا، لیکن ہم ہیں کہ جلد سے جلد نماز پڑھ لیں، جلد سے جلد رکوع کر لیں، اور دھیان کہیں اور ہو، جلد سے جلد سلام پھیر کے بھاگ جائیں۔ ایسی نمازیں مؤثر نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وضو سے لے کر کے پورے شعور کے ساتھ، اور نماز جب قبلہ رخ ہو کر کے کھڑے ہوں تو پوری آگاہی کے ساتھ وہ کون سا عمل انجام دینے جا رہے ہیں، وہ کون سی عبادت انجام دینے جا رہے ہیں، وہ کس کے سامنے کھڑے ہیں، وہ کس کے سامنے رکوع کر رہے ہیں اور کس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، وہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، وہ کیا تلاوت کر رہے ہیں، وہ کون سی دعائیں پڑھ رہے ہیں، پھر سلام پھیرتا ہے۔ تو یہ پوری نماز میں شعور اور آگاہی ہونی چاہیے۔ اس طرح کی نمازیں یقیناً بڑی مؤثر ہوتی ہیں، اسے گناہوں سے بچاتی ہیں، آنے والی نماز تک مکمل طور پر باذن اللہ وہ محفوظ رہتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں ارشاد فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نماز منکر سے، فحش کاری سے روکتی ہے، منع کرتی ہے۔ نماز میں وہ اثر ہے، نماز کے ذریعے سے آدمی باعمل بنتا ہے، اور اگر اس کے اندر واقعی مکمل طور پر اس کی شکل میں ادا کی جائے، اس ڈھنگ سے ادا کی جائے، قلبی شعور کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن وہ غافل ہے، پورے شعور کے ساتھ اگر نماز پڑھے، کیا پڑھ رہا ہے اسے معلوم ہے، شرعی طریقے سے پڑھے اور مکمل نبوی طریقے سے پڑھے، تو ایسی صورت میں یقیناً اس کی نماز اتنا اثر دکھاتی ہے کہ وہ آنے والی نماز تک اس طرح کے گناہوں سے وہ بچا رہتا ہے۔ قرآن مجید نے ایک سبب ہی یہ بتلایا گمراہ ہونے کا، خواہشات نفسانی کے عمل کرنے کا ایک سبب ہی قرآن نے یہ بتلایا کہ نماز چھوڑنا، نماز سے غفلت برتنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ مریم میں انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان فرمائے، پھر ایک آیت کریمہ میں آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، پھر دیگر سارے انبیاء علیہ السلام کا ایک لفظ میں ذکر کرنے کے بعد، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر تبصرہ کیا، ایسے لوگوں کا حال بیان کیا جو لوگ کہ انبیاء علیہ السلام کی تربیت کے بعد دھیرے 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 پھر اس تربیت سے وہ نکل گئے، یا آنے والی ان کی نسل نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ کہا کہ انبیاء علیہ السلام اور جن کو انہوں نے تربیت کی، وہ لوگ نکل جانے کے بعد ایسے لوگ ان کے بعد میں وجود میں آئے جو کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ ان دو چیزوں کو اللہ نے ایک ساتھ بیان کیا کہ وہ نمازوں کو ضائع کرنے والے اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے اور نمازوں کو ضائع کرنے والے، یہ دونوں کو ایک ساتھ کیوں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یعنی جو بے نمازی ہوتا ہے یقیناً اس کے اندر ایسے گناہ کے کام ہوتے ہی ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بے نمازی بھی ہو اور اس کے اندر اس طرح کے گناہ، ہاں کسی میں زیادہ کسی میں کم ہو سکتے ہیں، کسی میں زیادہ اور کسی میں کم، کوئی اس کے دلدل میں چلا جائے، کوئی اوپر اوپر میں رہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ گناہ کے اثرات اس کے اندر ہوتے ہی ہیں۔ اور جو نمازوں میں پکا ہو اور اس کا قلب، اس کا دل اس سے لگا ہوا ہو، شعور کے ساتھ پڑھے، پورا دل لگا کے پڑھے، اس کی اہمیت اور اس کی قدر کرتے ہوئے پڑھے، اس کی عظمت جانتے ہوئے پڑھے، اسے احساس ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، میں کس کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، یہ عمل مجھ پر کتنا فرض ہے، اس میں اگر کھوٹ ہو جائے، نقص ہو جائے، کتنا مہنگا پڑے گا یہ مجھے عمل، نمازوں کو ضائع کرنا، یہ چیز مجھے کس قدر نقصان پہنچا سکتی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوں، پھر وہ نماز پڑھے تو ایسی نمازیں اس کے اندر اثر لاتی ہیں، ایسی نمازیں اسے برائی سے روکتی ہیں۔ یہ ایک بنیادی سبب ہے جو نمازوں کو ترک کرتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یا نمازوں کو وقت پہ نہیں پڑھتے ہیں، یا نمازوں میں ٹال مٹول کرتے ہیں، یا کبھی پڑھ لی اور کبھی نہ پڑھے، یا ڈھنگ سے نہیں پڑھتے ہیں، شعور سے نہیں پڑھتے ہیں، اس کے بقدر ان کے اندر اس طرح کے جراثیم پیدا ہوتے جاتے ہیں۔